بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف حمد و ثنا اور کی بدعت صرف اللہ وحدہ لا شریک له سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. امید ہے کہ میری آوازیں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. طيب. ہم نے پچھلی کلاس میں اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کے احسان سے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کسوف کے مسائل. پچھلی کلاس میں ہم نے دو نمازیں پڑھی تھی. ایک تھی نماز استسقاء، اور سات استسقاء کے مسائل پڑھے تھے ہم نے. اور سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا یہ سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا یہ آ، تو ہم نے پچھلے کلاس میں دو چیزیں پڑھی تھی، یعنی استسقاء کی نماز اور اس طرح سے کسوف کی نماز، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کے مسائل ہم نے پڑھ لی تھے. اور تفصیل سے ہم نے پڑھے تھے مسائل کہ استسقاء کی بارش طلب کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے کسوف کی نماز، چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح ادا کرتے ہیں، یہ سب ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے پچھلی کلاس. تو استسقاء کی اور کسوف کی نماز، دو نمازوں کے مسائل پچھلی کلاس میں ہو چکے ہیں. اور آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ ایسی نمازیں باقی ہیں جو نماز مسنون ہیں، وہ بھی جو انسان چاہیے کہ وہ پڑھے. آ، وہ بھی اسباب والی نمازیں ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ اسباب والی نمازیں ہیں. انہی نمازوں میں سے پہلی نماز ایک ہے کہ طواف کے دو رکعتیں. تو یہ بھی ایک نماز ہے جو سبب کی نماز ہے، ایک وجہ کی نماز، یعنی طواف کرنے کے بعد کی نماز. تو طواف کریں گے تو آپ پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے. تو طواف کرنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنا سنت ہے. یہ سنت ہے اور یہ مسنون ہے کہ انسان کیا کرے، طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے. اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طواف کرتے تو کیا کرتے، طواف کرنے کے بعد دو رکعت سنت پڑھتے. دو رکعت سنت پڑھتے، یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی اور معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس طرح سے یہ جو دو رکعتیں ہیں، یہ دو رکعتوں کو ہم اس کی جو جگہ ہے وہ ہوں گی مقام ابراہیم کے پیچھے. مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا سنت ہے. تو ان دو رکعتوں کو پڑھنا مقام ابراہیم کے پیچھے یہ سنت ہے. یعنی کس جگہ پڑھنا چاہیے؟ تو یہ پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، اگر آسان ہو بغیر مشقت کے. تو مقام ابراہیم جانتے ہیں، یہ حرم میں کعبے کے قریب ہے. تو اس کے پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے، افضل ہے اگر آسان ہو بغیر مشقت کے. لیکن مشکل ہے، لوگ طواف کر رہے، تو خواہ مخواہ کے وہاں کھڑے پڑھنا اور باقی لوگوں کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے. باقی لوگوں کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے. اس طرح سے اس میں جو سنت ہے کہ انسان کیا کرے، طواف کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں پڑھے سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھے سورہ اخلاص. پہلی رکعت میں وہ پڑھے سورہ کافرون اور دوسری میں پڑھے سورہ اخلاص. تو یہ کچھ مسائل ہیں کس کے، طواف کے دو رکعتوں کے. تو یہ تین مسئلے ہم نے پڑھے ہیں جو طواف کے متعلق ہے، جو طواف کے دو رکعتوں کے متعلق ہے. تو پہلے کی یہ سنت ہے، پہلا مسئلہ.
اور سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کو ہم پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے اگر آسان ہو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں پڑھیں گے جو سنت ہے کہ پہلی رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ کافرون اور دوسری میں پڑھیں گے سورہ اخلاص. بات واضح ہے میری؟ ہاں، یہ واضح نہیں ہے؟ صحیح. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ایک نماز ہے جو وجہ کی نماز ہے اور سبب کی نماز ہے، وہ ہے سفر سے واپسی کی دو رکعتیں. سفر سے واپسی کے دو رکعتیں. کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن چڑھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نفل پڑھتے تھے. تو پہلے کیا کرتے؟ مسجد میں جا کر دو رکعت نفل پڑھتے تھے. تو یہ سنت ہے کہ انسان کیا کرے کہ سفر سے جب واپس آئے اپنے ملک اپنے شہر یا اپنے گھر تو دو رکعت نفل نماز پڑھے. دو رکعت نفل نماز پڑھے. اور یہ بھی سنت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. امید ہے کہ یہ بات ان شاء اللہ واضح ہے. اس طرح سے ایک یہ بھی سنت ہے کہ انسان جب بھی برا خواب دیکھے کیا کرے؟ جب انہیں برا خواب دیکھے تو دو رکعت نماز پڑھے. دو رکعت نماز پڑھے. خواب کی تین قسمیں ہیں. خواب کے تین قسمیں ہیں. ایک خواب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، اور ایک خواب جو اس کو بولتے اضغاث و احلام. جو ایسی چیز جو خواب نہیں ہے حقیقت میں، آ، لیکن وہ ایک جو انسان نے رات میں سوچ کر سویا ہو وہ چیز اس کے ذہن میں آتی ہے یا خواب میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین قسم کے خواب ہے. تو بہت سے لوگوں کو ٹینشن ہے کسی چیز کی تو ان کو رات میں خواب میں وہی نظر آتا. تو یہ کوئی خاص کچھ بڑی چیز نہیں ہے، اس کو انسان اس پہ کچھ خیال نہ کرے، نہ اس پہ کچھ خاص توجہ دے. اس لیے کہ یہ کیا ہے، اضغاث و احلام میں سے ہے. یہ خواب کی تیسری جو قسم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یا جس طرح کہ اگر کسی کو جاب نہیں ہے تو وہ صبح شام جاب کے بارے میں سوچ رہا ہے تو رات میں بھی اس کو رات میں خواب بھی یعنی خواب میں اس کو جاب کے بارے میں ہی نظر آتا ہے. تو اس کا کوئی خاص اعتبار نہیں ہے. پہلا خواب جو اللہ کی طرف سے ہے تو انسان اس سے خوش ہو اور اور اس کو لوگوں میں زیادہ عام بھی نہ کرے. اور اس طرح سے برا خواب جو سیکنڈ خواب ہے جو خواب ہوتا ہے شیطان یعنی شیطان کی طرف سے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور برا خواب ہوتا ہے تو انسان اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کو کسی کو نہ بولے، چھوڑ دے. اور غالباً انشاءاللہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس نقصان نہیں ہوگا اگر اس نے جو اسلام کا جو طریقہ اگر اپنایا اس نے. اور اسلام کا جو طریقہ یوں ہے کہ برے خواب آنے پر کہ وہ سب سے پہلے اس خواب کو کسی کو نہ بتائے اور اٹھ کر تین بار لیفٹ سائڈ تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سب سے پہلے پڑھے تین بار پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تین تین بار اپنی لیفٹ سائڈ تھوکے اور اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھے. تو اس سے انشاءاللہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی اور جو بھی اس کا جو خواب کا جو نقصان اس کو حاصل نہیں ہوگا، اس کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اس لیے یہ حدیث میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا. کہ تو قیامت کی قریب کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی خواب انسان دیکھے گا رات میں مسلمان تو صبح میں وہ واقع ہوگا، تو خواب جھوٹا نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے. تو جو سچا آدمی ہے جو عام طور پر لائف میں سچی بات کرتا ہے تو اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. لیکن جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ اور عام زندگی میں تو اس کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے. پھر فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک 45واں حصہ ہے.
خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے ذکر کیا. طبعا اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. خواب اسے ہم نے کہا ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، اور یہ پہلا قسم ہے. اور ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے کے لیے ہوتا ہے، انسان کو غم میں واقع کرنے کے لیے. اور یہ کہاں ہے؟ اور یہ شیطان کی طرف سے. اور ایک خواب وہ ہو جو جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کرتا ہو، یعنی جو اس رات میں اسے جو سوچ کے سویا ہو، یا ایک خیال ہے بس، ایک خیال ہے، وہم ہے، یہ حقیقت نہیں جو ہم نے ذکر کیا. تو تین قسم کے خواب ہیں. اگر تم میں سے کوئی شخص، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے، یعنی بیدار ہو جائے، جاگ جائے، اور نماز پڑھے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے، تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. حدیث میں یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مکمل نبوت کا جو زمانہ کتنا تھا؟ اللہ کے رسول نے جب سے نبی بنائے گئے، اور اس وقت سے لے کر اللہ کے رسول کے انتقال تک، اس میں یہ کتنی تھی مدت؟ کتنی مدت تھی؟ نعم، 23 سال. 23 ایئرس. 23 سال، 23 ایئرس. نعم، ویری گڈ. 23 سال تھے. نعم. اور مکے میں اللہ کے رسول نے کتنی اپنی زندگی یہ نے کتنی گزاری؟ اللہ کے رسول نے مکے میں زندگی، نعم، 13 سال. اور مدینے میں کتنی سال گزاری؟ نعم، 10 سال. تو 13 10 23 ہو گئے. 13 10 23 سال. تو اللہ کے رسول نے زندگی گزاری نبی بننے کے بعد مکے میں 13 سال، اور مدینے میں 10 سال. تو اس طرح سے کلی طور پر، مجموعی طور پر، اللہ کے رسول کی جو دعوت کا جو پیریڈ تھا، جو نبی بنانے کا، وہ تھا 23 سال. 23 سال کو اگر ہم ضرب دیں گے 2 سے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 23 انٹو 2، 23 انٹو 2 کتنے ہو جائیں گے؟ نا 46 ہو جائیں گے. نا کتنے ہو جائیں گے؟ 46. تو اس میں سے 46 میں سے اللہ کے رسول کا ایک ہاف ایئر، جو نبی بنانے سے پہلے، اللہ کے رسول کو سب سے پہلے جو نبوت کی جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا سب سے پہلے جو شروعات ہوئی، وہ تھی سچے خواب آنا. وہ کیا تھی؟ سچے خواب آنا. یہ جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نعم سنت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو نبوت کا معاملہ جو ملا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو سچے خواب آنے لگے. سچے خواب. اور یہ 6 مہینے آئے. اللہ کے رسول کو کتنے مہینے آئے؟ 6 مہینے آئے. تو 6 مہینے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آئے. تو حدیث میں آتا کہ نا، مثل فلق الصبح، تو رات میں خواب دیکھتے تو صبح میں وہی ہوتا بالکل جو رات میں دیکھا. پھر وہی آنے شروع ہوئی. تو 6 مہینے اس طرح ہوا. تو تو اللہ کے رسول، تو اگر نبوت کو حصے بانٹے تقریباً، یعنی آدھے آدھے سالوں میں، تو 6 مہینے، ایک 45 حصوں میں سے ایک حصہ کیا تھا؟ سچے خواب تھے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو ایک نبوت کا ایک حصہ کیا تھا؟ سچے خواب تھے نا. تو اللہ کا رسول نبوت کے ایک حصے میں، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں 6 6 منتھس میں، آدھے آدھے سال میں، تو 23 سال، تو یعنی 46 ایئرس ہو جائیں گے. اس کا ایک حصہ جو ہے، یعنی 46 حصوں میں سے ایک حصہ سچے خواب تھے. کیا تھے؟ سچے خواب تھے. طبعا یہ ایک تفسیر ہے اس اللہ کے رسول کی اس حدیث کی، کہ سچے خواب، مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے.
तो ये आप लोगों को वाज़ेह हुआ कि क्या मतलब है इसका, कि इस अल्लाह रसूल की इस बात का, कि मुसलमान का ख्वाब नबूवत के 45 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो तमन इसके बहुत से तफसीरात है इस हदीस के, उलमा कराम ने बहुत सख्त इख्तलाफ किया। एक तफसीर ये है, वरना तकरीबन मेरे यहाँ से 5-6 अकवाल इसकी तफसीर में है। ना, तो ये तो बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान को सुन्नत ये है कि वो 2 रकात नमाज पढ़े बेदार होकर। बेदार होकर क्या करे, बेदार होकर वो अ, बेदार होकर वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़े सच्चे ख्वाब, अगर बुरा ख्वाब आया तो बुरा ख्वाब आने पर ये सुन्नत है कि इंसान क्या करे कि ना, दो नफिल दो की 2 रकात नमाज पढ़े। तो उम्मीद है कि ये भी यानी तो, और ख़ास तौर पर अक्सर जो जो जिनको बुरे ख्वाब आते हैं वो औरतें होती हैं, और इसलिए कि वो ज़्यादा इसके पीछे पड़ते हैं, तो हकीकत चाहिए कि मुसलमान चाहिए कि वो उसके पीछे ना पड़े, इसके पीछे ना पड़े। और जो हमने अभी अभी जिक्र किया कि किस तरह इंसान को अगर बुरा ख्वाब आए, अगर बुरा ख्वाब आए तो किस तरह वो मामला करे, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात वाज़ेह है। तो इस तरह से कि जो ख्वाब के 3 अक़साम हैं और क्या अमल करे, और इस तरह से नबूवत का जो हिस्सा है सच्चे ख्वाब, या मुसलमान का ख्वाब नबूवत के 45 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ये सारी चीज़ें अभी अभी हमने पढ़ ली। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पे गौर करें। और इसलिए कि मैंने तफसीलन बात इसलिए की ख्वाब के बारे में, इसलिए कि अक्सर लोग ख्वाब के बारे में, खासतौर पर कुछ औरतें या कुछ मर्द भी, यानी बहुत बहुत वो होते हैं, परेशान होते हैं ख्वाब के बारे में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तफसील से, अ, इस तफसील के बाद आप लोग, यानी आप लोगों को कुछ इश्काल ना रहे ख्वाब के मुतालिक। इसके बाद की ये जो नमाज है, यानी ख्वाब, बुरे ख्वाब देखने पर 2 रकात नमाज पढ़ने की नमाज के बाद एक नमाज है, कि इंसान ये भी बाज, ये सहाबा कराम ने, ये ऊपर का जो उन्वान सही नहीं है, इस सफ़र से वापसी का सही नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया कि सफ़र से वापसी पे 2 रकात नमाज पढ़ना, उसकी मसले तो पढ़ लिया हमने, उसकी 2 रकात जो होती हैं। ये सुन्नत है कि इंसान जब शादी करे, तो जब उसकी रुखसती हो उसकी बीवी के साथ, तो ये सुन्नत है कि वो, उसका शौहर उसको, जब पहली मुलाकात हो मियाँ बीवी की, तो 2 रकात नमाज पढ़े। ये सहाबा कराम से मनकूल है, और कई सलफ से, सहाबा कराम ताबईन से मनकूल है। तो चाहिए कि ना शौहर क्या करे, अपनी बीवी को नमाज पढ़ाए 2 रकात। तो शौहर सामने खड़े, और बीवी उसके बाजू ना हो बल्कि पीछे हो, बाजू ना हो बल्कि पीछे हो, उसको पीछे खड़े जैसे कि वो औरत है, और उसको 2 रकात नमाज पढ़ाए, नफिल नमाज। ये एक क्या है, ये सुन्नत है कि, इस सलफ से मनकूल है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये बात मनकूल नहीं है, लेकिन सहाबा कराम से और ताबईन से मनकूल है, कई सहाबा कराम से मनकूल है। और तबा ये चीज़ उसमें दाखिल है कि यानी कुछ वहशत दूर हो, जब खासतौर पर जब पहली होती है मुलाकात, तो वहशत होती है, और एक यानी पहली बार मुलाकात हो रही है, तो उसको दूरी ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने कई कुछ तरीक़े बयान किए हैं। जो वो उसका मौजू अलग है, कि इस्लाम ने क्या क्या तरीक़े बयान किए कि किस तरह इंसान रवैया अख्तियार करे अपनी बीवी के साथ, या बीवी शौहर के साथ पहली मुलाकात में। तो उसमें से एक इस्लाम का तरीका ये भी है कि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया, यानी इस्लाम में ये है कि इंसान 2 रकात नफिल नमाज पढ़ाए, शौहर अपनी बीवी को। और हकीकत में अक्सर जो आजकल जो मसले मसाइल हो रहे हैं शादी के, उसकी अहम वजह यह है कि हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिए। इस्लामी तालीमात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और ताबईन से जो मनकूल है, जो साबित हैं, इस्लामी तालीमात शादी ब्याह के मुतालिक, यानी हर चीज़ के बारे में, यानी शादी की महफिल से लेकर ख़ास ताल्लुक़ात से, यानी हर चीज़ से मुतालिक जो जो भी तालीमात मनकूल हैं अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम से, ताबईन से, उसको हमने छोड़ दिया। और उसके हमने खुद पढ़ा ना, हमें मालूम है ना, हम सिखाते बच्चों को, ना उसकी तालीम देते हैं, तो इस तरह से फिर बड़े मसले वाक़ होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ना इस मौजू पर गौर किया जाए, कि अल्लाह के रसूल का और सहाबा कराम और इस्लाम ने हमें क्या सिखाया। इस तरह से तो ये हदीस में है कि ये फरमाते हैं, एक ताबई है शकीक रहमहुल्लाह, कि उन्होंने फरमाया कि अबू हरीज नामी एक शख्स आया अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास, और फरमाया कि मैंने एक नौजवान कुंवारी लड़की से शादी की है, और मुझे ख़तरा है कि कहीं मैं वो मुझे नापसंद ना करे, ना करने लगे। तो उन्होंने फरमाया, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अब्दुल्ला बिन मसूद है रज़ियल्लाहु अन्हु, ने फरमाया कि उल्फत व मोहब्बत तो अल्लाह की जानिब से है, और नापसंदगी शैतान की तरफ से है।
اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تمہارے لیے ناپسند بنا دے، لہذا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت ادا کرے نماز۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے منقول ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ایک نماز جو مسنون نماز ہے، کہ وہ نماز ہے شادی، یعنی پہلی جب پہلی ملاقات ہو شوہر کی بیوی سے یا بیوی کے شوہر سے، اس طرح سے ایک نفل نماز منقول ہے جو صحابہ کرام سے، وہ ہے اگر کسی انسان سے کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ گم ہوئی چیز کے لیے وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو، اور سعود کے بعد یہ دعا کہو، یا ہادی الضال وراد الضالہ اردد علی ضالتی بعزتک وسلطانک فانها من عطائک وفضلک۔ طبعا یہ صحیح سند سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور اس طرح سے اور ایک صحابی سے ثابت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، دو صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور ایک ضعیف سند سے ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ تو لیکن ہم بولیں گے اللہ کا رسول سے ثابت نہیں ہے یہ عمل صحیح سند سے۔ ہاں، بیہقی میں اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، لیکن وہ سند ضعیف ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مجمع الزوائد 2 کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہے صحابہ کرام سے۔ تو 2 صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہے یہ عمل، اور لیکن اللہ کے رسول سے بھی منقول ہے، لیکن وہ ضعیف سند سے ہے، وہ ضعیف سند سے ہے۔ تو اس میں یہ ہے یا ہادی الضال وراد الضالہ، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والا، وراد الضالہ اور گمی ہوئی چیز کو واپس کرنے والا، اردد علی ضالتی میری گمی ہوئی چیز واپس کر دے، بعزتک آپ کی عزت اور آپ کی سلطان سے، فإنها من عطائک اور آپ کی قوت سے، فإنها من عطائک فضلک، اس سے کہ یہ آپ کی عطا اور آپ کے فضل سے ہے۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے اور دعا ہے کہ ذرا ہمارا یہ چیز واپس کر دے جو چیز گم گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دعا تو یہ بھی ثابت ہے اللہم رد علی ضالتی، یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول سے بغیر نماز کے، لیکن عبداللہ بن عمر سے اور وہ صحابہ سے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی اس میں انہوں نے یعنی ذکر کیا۔ تو اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی تو شاء اللہ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام سے منقول ہے۔ یا اگر خالی صرف دعا کر دی اللہم رد علی ضالتی، اللہ تعالیٰ مجھے میری گمی ہوئی چیز واپس کر دے، تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چاہیے انسان یہ کہ اگر کسی انسان سے کوئی چیز گم جائے تو انسان سب سے پہلے کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی مصیبت ہے، کوئی چیز کا گم جانا مصیبت ہے، اور مصیبت پہ ہم حکم یہ دیا گیا کہ ہم پڑھیں ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ یہ جو دعا ثابت ہے صحیح مسلم یا بخاری میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھے ان للہ راجعون اللہم اجرنی، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین بدلہ دے۔ پھر یہ دعا کرے اللہم رد علی ضالتی، یا یہ جو دعا ثابت ہے صحابہ کرام سے، یا ہادی الضال وراد الضالہ اردد علی ضالتی بعزتک وسلطانک فانها من عطائک وفضلک۔ تو یہ کچھ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں جو اسباب والی نمازیں تھیں، جو کسی وجوہات کی نماز، اسباب والی نمازیں۔ تو ہم نے آج جو نمازیں پڑھی اسباب والی، وہ پہلی نماز تھی، کون سی نماز تھی پہلی نماز جو ہم نے پڑھی آج اسباب کی نمازیں؟ ایک تھی طواف کے 2 رکعتوں کے، طواف کے بعد کے 2 رکعت، اور اس طرح سے یہ سفر سے واپسی کے 2 رکعت، اس طرح سے برا خواب دیکھنے کے 2 رکعت، اس طرح سے بیوی سے پہلی ملاقات پہ 2 رکعت، اس طرح سے گمی ہوئی چیز کے لیے 2 رکعت۔ تو 5 ہم نے نمازیں پڑھی آج جو اسباب والی نمازیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں کہ نماز کے ممنوع اوقات کون سے ہیں، یعنی کون سے اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، کون سے اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اسلام میں کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال کیا ہے، یعنی ہماری بہن سلمہ نے، کہ صلاۃ التسبیح کا کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح کا میں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اکثر بہت سے علماء کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اور ضعیف حدیث ہے، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ کچھ علماء نے کہا کہ حسن حدیث ہے،
اگرچہ کچھ علماء نے کہا کہ وہ حدیث کے حسن ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے، صلاۃ التسبیح یہ ضعیف حدیث ہے. اور اگرچہ یہ ترمذی کی روایت میں ہے، اگرچہ یہ ترمذی کی روایت میں ہے اور جامع ترمذی میں منقول ہے یہ روایت، لیکن حدیث ضعیف ہے. اور حقیقت میں یہ بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک اسلام کا جو مزاج ہے، جو شریعت کا جو مزاج کے خلاف ہے. یعنی یہ جو نماز ہے، تسبیح کی نماز، اس طرح کی کوئی اور نماز اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ایک شریعت کی نماز سے بالکل مختلف ہے اور ذرا الگ ہے. تو یہ بھی زیادہ یہ بات کو قوی کرتی ہے کہ یہ نماز ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے آپ 76 بار، 75 بار سبحان اللہ. اس طرح سے جو بھی ہے، جو اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا حدیث میں، لیکن حدیث ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں ہے. تو صلاۃ و تسبیح پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو انسان اس کو نہ پڑھے. صلاۃ الحاجات، صلاۃ صلاۃ الحاجات کا کیا ہوا؟ یہ مجھے سمجھ آیا، پتا نہیں کون سی نماز ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم. صلاۃ یہ سمجھ آ رہا کیا لکھا آپ نے. طيب ممنوع اوقات جو ہے کہ ممنوع اوقات جو ہے وہ مختصر طور پر 3 ہے اور تفصیلاً 5 ہیں. نعم. نعم صلاة الحاجة. اچھا اچھا اچھا، نعم. صلاة الحاجة جو ہے، نعم. صلاة الحاجة بھی میں اختلاف ہے کہ ثابت ہے یا نہیں ہے، کہ کیا انسان کو اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو کیا وہ نماز پڑھے نہ پڑھے. لیکن صحیح ہے کہ وہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، صلاة الحاجة ٹھیک ہے نا. آ، کسی کہ کسی حاجت کے لیے انسان کیا کرے، نماز پڑھے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہے نا صحیح ہے کہ وہ ہے نا ثابت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ. نعم. تو نماز کے ممنوع اوقات جو ہے، یہ نماز کے جو ممنوع اوقات ہے، ممنوع اوقات جو ہے مختصر طور پر 3 ہے اور تفصیلاً 5 ہے، جو ذیل میں دی حاجت ہے. تو نماز اسلام میں 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. یہ اور یہ تفصیلاً اور شارٹ میں اگر ہم بولیں گے، تین تین نمازیں جو ہے، 3 نمازیں. کون سی اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے؟ جو تفصیل طور پر پہلا جو وقت ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک. سیکنڈ ہے طلوع شمس سے لے کر ایک نیزہ برابر اونچا ہونے تک، یعنی سورج کا، یعنی طلوع شمس سے لے کر سورج کا ایک نیزہ کے برابر اونچا ہونے تک. تو یہ بھی کیا ہے، یہ وقت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو پہلا ایک وقت ہے جو فجر کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہوئے تک، یعنی سورج، یعنی ہم سورج تو ابھی بس صرف روشنی ہوتی ہے، پھر سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا نکلنا، جیسے اگر ہم تھوڑا بھی نظر آئے تو یہ سورج طلوع ہو گیا. تو یہ ایک پہلا وقت ہے. پھر سیکنڈ وقت یہ وقت ہے سورج طلوع ہونے سے، یعنی سورج کا ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے تک. ٹھیک ہے نا. تو یہ امید ہے کہ یہ فرق دونوں وقتوں میں فرق واضح ہے. تو یہ دونوں رکھے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو وقت ہے شروع کا، وہ ہے سورج نکلنے کا، یعنی سورج کا طلوع ہونے کا. پھر اس لیے ہم بولتے ہیں کہ سورج طلوع اشراق کے بعد آپ صبر کریں 10 منٹ، 10 سے 15 منٹ. اس لیے کہ یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کا ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے کے بعد نماز پڑھنا ہے. اور اس لیے کہ یہ بھی وقت منع ہے، یہ بھی وقت کیا منع ہے. ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ یہ بات واضح ہے، امید ہے کہ یہ بات کیا ہے، واضح ہے. جیسے جو تیسرا وقت ہے کہ دوپہر کے وقت، حتیٰ کہ سورج آسمان سے ڈھل جائے، حتیٰ کہ سورج آسمان سے ڈھل جائے. تو ظہر سے پہلے، یعنی جب آسمان بالکل، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہو کے جب بیچ میں آتا ہے، آسمان کے بالکل اوپر آ جاتا ہے، یعنی جب سروں کے بالکل اوپر آ جاتا ہے، تو وہ یعنی وہ نا آ کے تقریباً ایک 5 سے 10 منٹ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. تو سورج آسمان میں آنے سے ڈھلنے تک. تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو نکلتا 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 حتیٰ کہ آسمان کے بیچ میں آ کے کھڑ جاتا ہے.
آسمان کے بیچ میں آگے وہ نہ کھڑے آتا ہے 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے. تو اس وقت تک وہ جو جب جب بیچ میں کھڑا ہوتا ہے سورج، وہ وقت نماز پڑھنا منع ہے. پھر جیسے ہی وہ جب سورج ڈھل جائے اور زوال ہو جائے، گر جائے، تو ختم. اس وقت ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا اور آپ نماز پڑھ سکتے اس وقت. تو یہ جو ہے، یہ وقت ظہر سے ایک ظہر کی اذان سے 5-10 منٹ پہلے تک، یعنی احتیاطاً 10 منٹ. تو ظہر سے 10 منٹ پہلے آپ نمازیں پڑھیں گے. ظہر اگر 12:20 کو ہے تو آپ 12:10 سے 12:20 تک نمازیں پڑھیں گے نفل نماز. نماز اثر سے لے کر غروب شمس تک یہ بھی ہے. تب یہاں صحیح ہے کہ نماز اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یعنی کی شروع ہونے تک. پھر سورج غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہونے تک. یعنی ایک تو ہے کہ مکمل تھوڑا غروب ہو گیا، یعنی وہی سیم چیز جو فجر میں ہوا، وہ اس سے دوبارہ وہی چیز. تو ہم نے کہا تھا کہ نا ایک سورج کا طلوع ہونا، بالکل تھوڑا تھوڑا نکل جانا، تو یہ طلوع ہو گیا. پھر ایک نیزے کے برابر نکلنا، اوپر اونچا ہو جانا، یہ بھی ایک الگ وقت ہے. تو نماز اثر سے لے کر سورج کا تھوڑا غروب ہونے، یعنی سورج پورا، یعنی یہ سارا ہمیں نظر آ رہا. جیسی سورج کا تھوڑا حصہ بھی، کچھ حصہ بھی اگر ڈوب گیا، تو یہ پہلا وقت، یہ فورتھ والا وقت ہے. تو نماز اثر سے لے کر یہ وقت تک. پھر پانچواں وقت کیا ہے؟ یہ والا وقت ہے جب تھوڑا سورج تھوڑا بھی اگر ڈوب گیا اور غروب ہو گیا، اس وقت سے لے کر مکمل غروب ہونے تک. تو اس لیے بھی اور اس کا بھی وقت کیا ہوگا؟ اس کا بھی وقت ہوگا یعنی 10 سے 15 منٹ. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نا سورج کے طلوع ہونے سے ایک نیزہ برابر اونچا ہونے تک 10 سے 15 منٹ ہوئے، تو یہاں پر بھی وہی سیم ٹائم ہوتا ہے. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی سیم ٹائم ہوتا ہے. تو یہ تفصیل طور پر 5 اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے، جن میں ہمیں نماز پڑھنا منع ہے. اور شارٹ طور پر 3 نمازیں، 3 ٹائم میں. اور ابھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو واضح ہو گیا ہوگا کہ 3 نمازیں کو، یعنی ہم نے جس میں جو تفصیل کی اس کو ملا دیں. تو ہم کیا بولیں گے؟ تو جو یعنی شارٹ طور پر اور مختصر طور پر 3 ہیں. پہلے ہے کہ فجر سے لے کر سورج ایک نیزہ اونچا ہونے تک. تو یہ ختم، ہم نے دونوں وقتوں کو ملا دیا ایک ساتھ. صحیح، دونوں ایک ہی بات تھے. تو فجر سے لے کر سورج کے ایک نیزہ اونچا ہونے تک. اور سیکنڈ وقت تو یہ واضح دوپہر کے وقت سورج ڈھل جانے تک. اور تیسرا جو ہے نماز اثر سے لے کر مکمل غروب ہونے تک. مکمل غروب ہونے تک. اب ہم نے یہ فرق کیوں کیا ان میں؟ یہ آگے بیان کریں گے کیوں فرق کیا. یعنی جو علماء نے فرق کیا، وہ کیوں، انہوں نے کیوں فرق کیا، کیوں فرق کیا. تو امید ہے کہ یہ 5 اوقات یا تفصیلی 5 اوقات اور مختصر طور پر 3 اوقات، یہ واضح ہی نہیں ہے. جی الحمد للہ. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے کہ نا، یہ 5 موقعات ہے. اب اس کی ہم کچھ احکامات پڑھیں گے. کہ سب سے پہلے کہ طلوع شمس سے لے کر ایک نظر کے برابر اونچا ہونے تک کا وقت اندازاً 12 منٹ ہے، لیکن احتیاطاً 15 منٹ تک انتظار کیا جائے تو بہتر ہے. طلوع شمس سے لے کر ایک نیزہ کے برابر اونچا، سورج کا ایک نیزہ کے برابر اونچا ہونے تک کا وقت اندازاً 12 منٹ ہے. 12، یہ 12 منٹ ہے، لیکن احتیاطاً 15 منٹ تک انتظار کیا جائے. اس طرح سے طلوع فجر سے لے کر، اس کا معنی یہ ہے کہ اذان فجر کے بعد نفلی نماز ادا کرنا ممنوع ہے. صرف فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جب بیان کیا ہے کہ پہلا جو وقت ہے وہ فجر کے طلوع سے، فجر کے اذان سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کے اذان اور نماز تک کے درمیان بھی آپ نفل نماز ادا نہیں کریں گے، سوائے فجر کی دو جو 2 سنتیں ہیں وہ تو ثابت ہے اللہ کے رسول سے، تو وہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھیں گے. تو کچھ لوگ غلطی کرتے، کیا کرتے، اگر جلدی آ گئے نماز پڑھنے کی فجر کی، تو وہ کیا کرتے کہ نا وہ یہ کرتے کہ نا کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے ادا کر کے، پھر اور بھی جو نفل نماز پڑھتے ہیں. ہم بولیں گے نہیں، آپ فجر کی اذان اقامت کے درمیان صرف 2 رکعت پڑھیں گے جو فجر کی سنت ہے، جو فجر سے پہلے کی والی سنت ہے. اس کے علاوہ آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، لیکن نفل پڑھنا صحیح مناسب نہیں ہے اور غلط ہے، منع ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ممنوع اوقات میں فرض نمازوں کی قضا جائز ہے. اگر آپ
ممنوع وقت داخل ہو گیا، لیکن آپ کی فرض کی ایسا کہ آپ اثر میں سو گئے اور بہت دیر سے اٹھے، تو آپ پڑھ لیں گے. یا آپ مغرب سے 5 منٹ پہلے اٹھے اور عصر کی نماز باقی ہے تو پڑھ لیں گے، حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے، سے کہ یہ فرض نماز ہے. تو فرض نمازوں کی قضا کرنا جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. عام نفلی نماز پڑھنا ان ممنوع، جو منع کیا ہے پھر ان اوقات میں عام نفلی نماز، اسی آپ بیٹھے ہوئے اٹھ کے پڑھ رہے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے اٹھ کے پڑھ رہے، تو عام نفلی نماز پڑھنا منع ہے ان ممنوع اوقات میں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں کہ ممنوع اوقات کے، چاہیے کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں نہیں، چاہیے کہ ہم لوگ اس کو پڑھنا نہیں. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو نفل پڑھتے نہیں زیادہ، تو ہم کو ممنوع اوقات کا علم ہو یا نہ ہو تو ہم تو پڑھتے نہیں، یہ ہے مسئلہ. لیکن یہ اثر علوم کے لیے ہے، یہ چاہیے کہ وہ لوگ پڑھیں جو ماشاء اللہ بہت نفل زیادہ پڑھتے ہیں، جو صحابہ کرام تھے اور اس کے بعد کے جو لوگ تھے جو ہمیشہ نماز پڑھتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، بات سنو، رکو رکو، ہمیشہ نہیں پڑھنا نماز، کچھ اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. لیکن جو شخص پڑھتا ہی نہیں نفل نماز، تو اس کو یہ اس کے علم ہو یا نہ ہو تو وہ تو پڑھنے والا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا پھر اس کا علم ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. ٹھیک ہے نا. تو حقیقت میں یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ کثرت سے پڑھتے نفل نماز، تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ مت پڑھو، رکو رکو، یہ وقت منع ہے، ابھی مت پڑھو نماز، ابھی رک جاؤ، ابھی آرام کرو، ابھی یہ نماز، ابھی یہ وقت نماز کا نہیں ہے، نفل کا بھی نہیں ہے، رک جاؤ ابھی، بعد میں پڑھنا. طيب. تو عام نفلی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اسباب والی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو اسباب والی نفلی نماز جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے، جیسا کہ کیا ہے، تحیۃ المسجد ہے یا تحیۃ الوضو ہے، وضو کی 2 رکعت کی نماز جو ہم نے پڑھے ابھی، جو ہم نے پڑھے. تو ہم نے جتنے بھی نمازیں پڑھی اسباب کی وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں. جتنی بھی ہم نے اسباب کی نمازیں پڑھی وہ سارے کی ساری ان ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے. ابھی اب ہم پڑھیں گے کیوں منع کیا گیا ان اوقات میں نماز پڑھنا. تو زوال کے وقت نماز پڑھنا اس لیے منع ہے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. یعنی ظہر سے پہلے زوال کے وقت جہنم کو کیا ہوتا ہے، جہنم کو انہیں بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، تو اس لیے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے کہ فإنها تسجر حينئذ تسجر جہنم، اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز منع کے 3 وجوہات ہیں. سورج کے طلوع اور غروب کے وقت، پہلا یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت سے بچنا، کافروں کی مشابہت سے بچنا، کیونکہ ان 2 وقتوں میں سورج کی پوجا کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو ان 2 وقتوں میں سورج کے طلوع ہونے وقت اور غروب ہونے وقت کافر جو لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نا ہم منع کیا. اس طرح سے یہ منع اس لیے بھی ہے کہ سورج شیطان کے 2 سنگوں میں طلوع اور غروب ہوتا ہے. سورج شیطان کے 2 سنگوں میں طلوع غروب ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو وہ شیطان کیا کرتا، اب وہ جا کے کیا کرتا، وہ ہے نا سورج کے سامنے کھڑا ہوا تھا. کیوں وہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی سامنے سورج کے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ابھی سورج کے لوگ، سورج کی پوجا کرنے والے اس کو ابھی سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کو یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ لوگ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ فخر میں آتا، وہ تکبر میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کر رہے ہیں سجدہ، حالانکہ لوگ کر رہے ہیں سورج کے لیے، لیکن وہ کیا کرتا، سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا. تو سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان. اسی حدیث میں فإنها تطلع بين قرني الشیطان. اس طرح سے اصل میں ممنوع وقت سورج کے طلوع اور غروب میں ہے. یعنی اصل جو منع ہے کہ وہ صرف کیا ہے، اصل جو منع وقت ہے اسلام میں وہ ہے صرف 15 منٹ، کون سے، اشراق کے بعد سے لے کر 15 منٹ، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج کے کا ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے تک یہ وقت ہے، یہ منع ہے اصل. اور اس طرح سے مغرب سے 15 منٹ پہلے یہ منع ہے وقت جب سورج طلوع غروب ہوتا ہے. لیکن اسلام نے کیا کیا، پورا وقت منع کر دیا، یعنی فجر سے لے کر پورا وقت منع کر دیا، اور عصر کے بعد سے لے کر پورا وقت منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ سد دریا کے لیے، تاکہ اس سے بچنے کے لیے. یعنی اگر اسلام نے یہ کہا کہ بس
کہ صرف یہ 2 وقتوں میں نماز مت پڑھو، تو ممکن ہے کچھ لوگ پڑھ لیں گے. یعنی کچھ لوگ کیا ہوں گا کہ نا، کچھ لوگ ہے نا، یعنی اب یعنی نماز ختم کرنے میں وہ وقت داخل ہو گیا. تو اسلام نے چاہا کہ یہ ہونا ہی نہیں بالکل، تو پہلے سے منع کر دو وقت. ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں سد ذریعہ. اور اسلام میں یہ بہت چیزیں ہیں. اسلام نے بہت چیزوں کو منع کیا. یہ نہیں کہ وہ خود حرام ہے، لیکن وہ حرام کا راستہ ہے. یہ حرام تک پہنچانے والی چیزیں، یہ حرام کے قریب والی چیز ہے، تو اس کو بھی حرام کر دیا. اس لیے کہ یہ نا، اگر وہ کریں گے تو ان کا خدشہ ہے کہ وہ حرام میں گر جائیں اور حرام میں واقع ہو جائے. تو اسلام نے وہ بھی منع کر دیا. تو اسلام کا یہ بہت بڑا مقصد ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک اس میں تربیتی پہلو ہے. ایک کیا ہے اس میں تربیتی پہلو ہے کہ ہم خود اپنے نفس کو، کہ جو ہم کرتے ہیں تربیت، تو ہم کیا کریں، اپنے نفس کو حرام سے بہت دور رکھیں. اگر ہم بولیں گے نہیں حرام کے بالکل قریب تک جائیں گے ہم، تو قریب تو خدشہ ہے اور بہت عین ممکن ہے کہ ہم حرام میں واقع ہو جائیں. حرام میں کیا ہوں واقع ہو جائیں. اور اکثر لوگ اسی کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اگر ملک کے شہر کے بارڈر پہ رہتا ہے، تو ڈر ہے کہ شاید اس پہ کوئی حملہ کرے دشمن. لیکن وہ اگر شہر کے بیچ میں رہتا ہے تو کوئی حملہ نہیں کرے گا اس پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. اس طرح سے یعنی ٹخنوں کا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا توپ جو ہو یا پیجامہ یا پینٹ بالکل کیا ہو کہ ٹخنوں کی بالکل اوپر ہو. ہم بولیں گے نہیں تھوڑا اور اوپر کر لینا بالکل. تو بالکل اوپر رکھیں گے، شاید کبھی کبھار آپ کا نیچے ہو جائے اور آپ کو گناہ مل جائے. اس طرح عورتوں میں نقاب کرتی تو مکمل نقاب کر لینا. نہیں بالکل جو یعنی ممکن ہے کہ کبھی کبھی یعنی اس طرح اڑنی اڑ جائے. آج کل ہو رہا ہے، جو آج کل جو عورتوں کی کبھی کچھ بال نظر آ جا رہے. اس لیے کہ اس لیے انہوں نے مکمل نہیں کیا ہے حجاب نقاب. اس سے آگے آنے کی چیزوں میں انسان اپنے آپ کو ہر چیز حرام سے دور رکھے. ٹھیک ہے نا. اور بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہی ہوگا، بچوں کے ساتھ بھی کہ بچوں کو ہم کیا کریں، جو حرام چیز ہے، جو منع چیز ہے، اس سے زیادہ دور رکھیں. اگر ہر چیز چھوٹ دے دیں گے، پھر بولیں گے یہ مت کرو، تو بچے کریں گے. پہلے سے وہ چیز منع کر دو. ٹھیک ہے نا. اس کی یعنی تو یعنی اگر ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹ دے دیں گے، حتیٰ کہ وہ سب پھر بولیں گے وہ حرام مت کرو، تو لیکن حرام تک کہ ان کو اگر پرمیشن ہے تو ممکن ہے کہ وہ گر جائیں اندر حرام میں. لیکن وہ بھی منع کر دو جو حرام سے پہلی والی چیز بھی، تو وہ حرام میں بالکل نہیں کریں گے اور واقع نہیں ہوں گے. تو اسلام نے بھی کیا کیا کہ جو اصل وقت ہے ممنوع وقت، اس سے بچانے کے لیے اسلام نے کیا کیا، اثر سے لے کے اثر کے بعد سے ہی منع کر دیا نماز پڑھنا، اور اس طرح سے فجر کے بعد سے ہی منع کر دیا، تاکہ وہ وقت میں کوئی نماز پڑھے نہیں بالکل. نہ. اور یہ حدیث میں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقت میں نماز کی ادائیگی یا میت کو قبر میں دفن کرنے سے منع کیا فرمایا. کیا ہے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو تو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر ہو تو سورج کے ڈھل جانے تک، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے نیچا ہو حتیٰ کہ غروب ہونے تک. یہ ہم نے پڑھ لیا. یہ تین کیا ہے، یہ تین جو اوقات تفصیلی ہے یا یہ مختصراً اوقات ذکر کی اس حدیث میں. یہ جو 3 اوقات ہے یہ تفصیلی اوقات ہے یا جو مختصراً اوقات ہے اس حدیث میں. شارٹ والے نعم، جو مختصر اوقات ذکر کی ہے. طبعا اس میں حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ میت کو قبر میں دفن کرنا ہے، تو یہ بھی منع ہے. تو میت کو دفن کرنا منع ہے صرف 3 اوقات میں. تو تفصیلی اگر ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے تو میت کو دفن کرنے کے تو کیا اثر کے بعد میت دفن کر سکتے. اور اکثر وہی ہوتا. تو میت کو دفن کرنا منع کب ہے؟ میت کو دفن کرنا منع ہے صرف جو تفصیلی اوقات میں سے کون سے وقت. ہاں، تفصیلی 5 اوقات تھے، اس میں سے کون سے وقتوں میں منع ہے دفن کرنا میت کو. تفصیلی اوقات میں سے جو سیکنڈ وقت اور تھرڈ اور ففتھ. سیکنڈ، تھرڈ، ففتھ، یہ 3 اوقات میں منع ہے دفن کرنا. اور تفصیلی اوقات میں سے فرسٹ اور تھرڈ، یعنی فرسٹ اور فورتھ میں جائز ہے. فرسٹ اور فورتھ میں میت کو دفن کرنا جائز ہے. یعنی کیا مطلب کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک آپ دفن کر سکتے ہیں میت کو، حرج نہیں ہے اشراق سے پہلے تک. اور عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں. لیکن سورج غروب جیسا شروع ہو جائے اور سورج مکمل غروب ہونے تک نہیں کر سکتے. یہ منع ہے. کس کو یہ میت کو دفن کرنے ہیں.
میت کو دفن کرنا قبر میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ثلاث ساعات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا. نعم. جمعے کے دن زوال کے وقت نفل ادا کر سکتے ہیں. تو اگر اگر ہم نے پڑھا کہ زوال کا وقت جو وقت ہے جب ظہر سے یعنی 10 15 منٹ پہلے کا وقت یہ منع ہے، لیکن جمعے کے دن یہ معاف ہے. جمعے کے دن یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں. جمعے کے دن ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جمعے کے دن انسان جب بھی داخل ہو مسجد میں، جب تک کہ خطیب نہ نکلے اس وقت تک، جب تک خطیب ممبر پہ نہ آئے اس وقت تک وہ نفل پڑھتے رہے. تو اگرچہ وہ یہ وقت میں بھی پڑھے تو حرج نہیں ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو جمعے کے دن یہ وقت معاف ہے. جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہے. جمعے کے زوال کے وقت جو ممنوع وقت ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے زوال سے پہلے جو منع وقت ہے اس کی مقدار 10 منٹ سے کم ہے، یعنی 5 سے 10 منٹ کے درمیان. 10 منٹ کافی، بس 10 منٹ بہت زیادہ ہے احتیاطاً، جو زہر سے پہلے آنی. سورج غروب کا جو مغلظ وقت ہے، جو سخت وقت ہے، یعنی جو غروب کا وقت ہے جو 15 منٹ، وہ کیا ہے؟ مغرب سے 15 منٹ پہلے تک کا وقت ہے. جس ہم نے جو بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر تفصیلی طور پر اگر دیکھیں گے، تفصیلی طور پر جو 5 اوقات ہے اس میں سے 3 اوقات جو سخت سے منع ہے، سختی سے منع ہے، اور 2 اوقات جو ہلکے سے منع ہے. تو کون سے اوقات جو ہلکے سے منع ہے؟ جو اور 3 اوقات کون سے جو جو سختی سے منع ہے؟ ہاں. ہلکے کون سے اوقات ہیں؟ یعنی اس میں سختی منع اتنے سختی سے نہیں ہے. وہ کون سے اوقات ہیں؟ تفصیلی اوقات جو 5 ہے اس میں سے جو یعنی پہلے وقت کون سا ہے؟ پہلے وقت وہ ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا، جس میں ہم نے کہا کہ نا میت کو دفن کرنا جائز ہے. جس میں کیا ہے؟ جس میں میت کو دفن کرنا جائز ہے. جن میں کیا ہے؟ میت کو دفن کرنا جائز ہے. یعنی نعم ویری گڈ. یعنی یعنی فرسٹ اینڈ ففتھ نہیں، فرسٹ اینڈ فورتھ. یہ فرسٹ اور فورتھ، یہ وقت ہلکا وقت ہے. اگر ہم پیچھے آئیں گے، دیکھیں یہاں پر ایک منٹ. دیکھیں یہاں پر جو تفصیلی جو اوقات ہیں، یہ دیکھیں تفصیلی اوقات ہے نا. تو تفصیلی اوقات یہ جو ابھی آپ لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں. تو پہلا یہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، اور فورتھ نماز اثر سے لے کر غروب شمس تک. یہ 2 ہلکے نماز ہیں، 2 ہلکے اوقات ہیں. ان میں جو سخت منع ہے وہ جو سختی ہلکی یعنی جو مناعت ہے، جو منع ہے وہ سختی نہیں ہے، ہلکی ہے. اور یہ 2 اوقاتوں میں فرسٹ اینڈ فورتھ دونوں میں جائز ہے کہ آپ میت کو دفن کریں، جائز ہے کہ آپ کیا کریں؟ میت کو دفن کریں. لیکن یہ جو 3 اوقات ہیں، سیکنڈ تھرڈ ففتھ، یہ سختی سے منع ہے ان میں نماز پڑھنا. اور ان اوقات میں میت یعنی میت کو دفن کرنا بھی منع ہے. میت کو دفن کرنا بھی کیا ہے؟ منع ہے. بات واضح نہیں میری؟ یہ آپ لوگوں کو یہ واضح ہو گیا کہ میت کو دفن کرنا کب جائز ہے، اور کون سے سخت سخت اوقات ہیں اور کون سے ہلکے اوقات ہیں؟ واضح نہیں ہے؟ یہ پھر دہراؤں؟ الحمد للہ. اس لیے بعض علماء نے یہ کہا، اس لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ آ، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نا کیوں علماء نے تفصیل بیان کی، 5 اوقات کو تفصیل سے بیان کیا. اس سے معلوم ہوا. یعنی ورنہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی شارٹ بیان کرتے 3 اوقات تو کافی تھا، تفصیل سے 5 کیوں؟ یہ وجہ کے لیے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ نا جو تحیت المسجد ہے یا اسبابی نمازیں ہیں وہ کوشش کریں کہ ان اوقات میں نہ پڑھیں. تو اچھی بات ہے. یہ جو اوقات ہیں، اور یہ اوقات بہت چھوٹے ہیں سارے، بس یہ 15 منٹ کے ہیں بس. سارے 15 منٹ سے کم کے اوقات ہیں. تینوں اوقات بھی کیا ہے؟ یہ 15 منٹ سے کم ہے. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کہا کہ احتیاطاً بہتر یہ ہے کہ حتیٰ کہ جو وہ نمازیں ہیں، جو اسباب والی نمازیں ہیں وہ نہ پڑھیں. جو اسباب والی نمازیں ہیں اس کو نہ پڑھیں تو بہتر ہے. صحیح. تو ہم نے لیکن پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھا کہ جنازے کی نماز کے بعد، جنازے کی جنازے کی نماز یعنی سوری جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں فجر اور عصر کے بعد. یہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہ تو ابھی ذکر کیا. تو جنازے کی نماز پڑھ بھی سکتے اور میت کو دفن بھی کر سکتے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے نا؟
इस तरह से जो है यानी सुनन रवातिब की कज़ा कर सकते हैं ममनू औकात में। अगर आपकी कज़ा छूट गई तो ये भी हम अगर कर सकते हैं। अगर आपने फजर की दो रकात सुन्नत ना पढ़ी फजर से पहले, तो फजर की नमाज के बाद दो रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं। तो फजर की नमाज के बाद दो रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं, हर इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सुनन रवातिब की कज़ा कर सकते हैं ममनुआ औकात में। इस तरह से ये है कि ना इस तरह से इसमें ये है हुक्म कि ना कि मगरिब की अजान से लेकर मगरिब की नमाज तक ममनुआ वक्त नहीं है। कि इंडिया में जो हनफी मसलक है, इंडिया पाकिस्तान में जो हनफी मसलक में ये है कि ममनू वक्त मगरिब की नमाज तक है, ना कि अजान तक। हमने क्या पढ़ा कि मुकम्मल गुरूब होने तक जो मगरिब की अजान का वक्त है। यानी अजान कब होती है मगरिब की? मगरिब की अजान होती है मुकम्मल गुरूब होने के बाद, सूरज का मुकम्मल गुरूब होने के बाद अजान होती है मगरिब की। वादा नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, यानी हनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक ममनू वक्त ये मगरिब की नमाज तक है, ना कि अजान तक। और ये गलत है, सही नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि मगरिब के अजान मगरिब के अजान से लेकर मगरिब की नमाज तक ये ममनुआ वक्त नहीं है। ये ममनुआ वक्त नहीं है, बल्कि इसमें तो पढ़ना सुन्नत है। हमने पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा था कि हदीस में है कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि सल्लू कबल मगरिब, मगरिब से पहले दो रकात नमाज पढ़ो। ये हदीस में है, बुखारी की रिवायत है। तो ये तो सही ये है कि मगरिब की अजान के बाद, मगरिब के अजान तक है ममनू वक्त। मगरिब के अजान के बाद ये ममनू वक्त खत्म हो जाता है। ये ममनू वक्त खत्म हो जाता है। इस तरह से ये यानी इस तरह से ये हमारे मसाइल ख़त्म हो गए, किसके? ममनुआ औकात के मसाइल ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ईदेन की नमाज। ईदेन की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है, अल्लाह का एहसान ये है कि हमने नमाज के मसाइल बिल्कुल ख़त्म पे पहुँच गए हैं। नमाज के मसाइल बिल्कुल क्या है, यानी ख़त्म तक पहुँच गए हैं। सिर्फ दो नमाज़ें बाकी रह गई हैं। सिर्फ दो नमाज़ें बाकी रह गई हैं। वो एक नमाज है ईदेन की नमाज, और दूसरी नमाज है जनाजे की नमाज। सिर्फ दो नमाजें बाकी रह गई हैं। और इन दोनों नमाज़ों के मसाइल पढ़ने के बाद हम नमाज के मसाइल मुकम्मल ख़त्म कर कर चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईदैन की नमाज के मसाइल, और उसके बाद की क्लास में हम पढ़ेंगे जनाजे की नमाज के मसाइल। और इस तरह से फिर हमारा ये नमाज के मसाइल मुकम्मल हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे तहारत और नमाज के मसाइल दोनों मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अल्लाह हमें माफ़ करे, और हमें इल्म नाफ़े अता करे, और अमल सालिह की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी पर ख़त्म करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।